بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ شروع کی، جسے سن کر مجھے اس زبان اور آیات کی فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 40-41۔ ترجمہ: یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شاعر کا نہیں ہے، تم میں ایمان ہی کم ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ اچھا، شاعر نہ صحیح، کاہن تو ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 42۔ ترجمہ: یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم نے نصیحت ہی کم لی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورت ختم کر لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا اور رونگٹے رونگٹے میں اسلام کی سچائی گھس گئی۔ بس یہ بھی منجملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا باعث ہوئے ایک خاص سبب ہے۔ بس یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ایک ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنے۔